قابل احترام بزرگوں اور دوستوں، پیارے سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات، آج کی یہ ویڈیو راج محل کے اتہاس یعنی تاریخ راج محل پر مشتمل یہ ویڈیو نمبر 9 ہے، یعنی پارٹ نمبر 9 ہے۔ اگر آپ حضرات بھی راج محل کے اتہاس کو سمجھنا چاہتے ہیں، تاریخ راج محل کو معلوم کرنا چاہتے ہیں، تو آپ ہمارے چینل پر جا کر پارٹ نمبر 1 سے لے کر پارٹ نمبر 8 تک کی ساری ویڈیوز کو سماعت کر لیں۔ آپ کو بھی راج محل کا اتہاس سمجھ میں آئے گا، بلکہ اس انداز میں آپ کو سمجھایا گیا ہے کہ آپ کے ذہن میں راج محل کا اتہاس اتر جائے گا۔ تو آئیے آج کی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ سامعین و ناظرین، آپ کو یاد ہوگا کہ اس سے پہلے کی ویڈیو میں نے آپ حضرات کو بتایا کہ ہمارے شہر راج محل میں تبلیغ و ارشاد کے ذریعے سے لوگوں کو ہدایت کا راستہ بہت پہلے سے بزرگان دین نے انجام دیا۔ ان میں ایک بہت بڑا نام حضرت شاہ نعمت اللہ قادری نقشبندی چشتی علیہ رحمہ کا ہے، جن کا مزار مقدس آج فیروز پور گوڑ بنگال میں موجود ہے۔ تو جن بزرگان دین نے شہر راج محل میں دین اسلام کی تبلیغ فرمائی، لوگوں کو ہدایت کا راستہ بتایا، لوگوں کو نیکیوں کی طرف گامزن کروایا اور برائیوں سے لوگوں کو بچاتے رہے، ان میں ایک دوسرا بہت بڑا نام حضرت سید مرتضی آنند رحمت اللہ تعالی علیہ کا بھی ہے۔ کیا آپ نے نام سنا ہے؟ حضرت سید مرتضی آنند رحمت اللہ تعالی علیہ کا غالباً آپ نے اس سے پہلے نام نہیں سنا ہوگا۔ اگر آپ نے سنا ہے تو بہت اچھی بات ہے، اور نہیں سنا ہے تو آئیے تھوڑا تفصیل کے ساتھ ان کے بارے میں جانتے ہیں اور معلوم کرتے ہیں کہ شہر راج محل میں انہوں نے کس طرح تبلیغ و ارشاد فرمایا ہے۔ سب سے پہلے آپ حضرات کو بتاتا چلوں کہ حضرت سید مرتضی آنند المعروف سید سلطان علیہ الرحمہ، سید مرتضی آنند ان کا نام تھا، اور یہ مشہور تھے، معروف تھے سید سلطان کے نام سے۔ یہ اپنے وقت کے بہت ہی مشہور و معروف پیر کامل تھے، مجذوب وقت تھے اور صاحب کرامت بزرگ تھے۔ آپ علیہ رحمہ کو سماع سے غیر معمولی دلچسپی تھی، سماع سے، جسے ہم اور آپ آج کی زبان میں سماع یعنی قوالی بھی کہتے ہیں۔ تو آپ علیہ رحمہ کو سماع سے غیر معمولی دلچسپی تھی، یعنی بہت زیادہ دلچسپی تھی۔ بلکہ اگر تاریخ کا مطالعہ کریں، ان کے بارے میں معلوم کریں، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ علیہ رحمہ پر لطف سماع سے وجد کی کیفیت طاری ہو جاتی تھی، یعنی جب محفل سماع میں آپ بیٹھتے تھے
سمع جب آپ سماعت کرتے تھے تو آپ پر وجد کی کیفیت طاری ہو جاتی تھی، لیکن وجدی کیفیت میں بھی آپ علیہ رحمہ توحید خداوندی کے گیت گاتے تھے۔ اگر اور ڈیپ میں آپ جائیں تو آپ کو معلوم ہوگا، پتہ چلے گا کہ حضرت سید مرتضیٰ آنند علیہ رحمہ نے 17ویں صدی عیسوی میں بحیثیت ایک صوفی اور شاعر کے غیر معمولی شہرت حاصل کی ہے۔ آپ علیہ رحمہ کا پورا نام سید مرتضیٰ ہے اور آنند آپ کا تخلص ہے۔ آپ کے والد کا نام سید حسن ہے۔ معلوم ہوا کہ جس بزرگ کا تذکرہ کیا جا رہا ہے، جن کا راج محل سے بڑا گہرا تعلق ہے، وہ بزرگ اولاد رسول میں سے ہے، سادات کرام میں سے ہے، آل نبی میں سے ہے۔ تو ان کا نام سید مرتضیٰ ہے اور آنند آپ کا تخلص ہے۔ آپ کے والد کا نام سید حسن ہے۔ اب آپ دیکھیں، آپ کے والد سید حسن جو کہ بریلی کے رہنے والے تھے، وہ بریلی شریف سے مرشد آباد آ کر آباد ہو گئے تھے۔ تو وہ بریلی شریف کے رہنے والے تھے اور بریلی شریف سے آ کر مرشد آباد میں آباد ہو گئے تھے۔ یہی مرشد آباد بنگال کے قصبہ بالی گھاٹ، جسے آج بالو گھاٹ کہا جاتا ہے، جو کہ جنگی پور مرشد آباد کے نزدیک بنگال میں موجود ہے، وہیں پر حضرت سید مرتضیٰ علیہ رحمہ کی ولادت باسعادت تقریباً 1590 عیسوی میں ہوئی۔ 1590 عیسوی میں ہوئی۔ اگر یہ ساری بات آپ پتہ کرنا چاہتے ہیں، معلوم کرنا چاہتے ہیں، پڑھنا چاہتے ہیں تو مطالعہ کیجئے کتاب رود کوثر صفحہ نمبر 519 کا۔ اسی طرح دوسری کتاب مسلم بنگالی ادب صفحہ نمبر 212 سے لے کر 213 تک کا مطالعہ کریں۔ اسی طرح تیسری کتاب مطالعہ کریں تذکرہ صوفیہ بنگال صفحہ نمبر 369۔ آپ علیہ رحمہ یعنی حضرت سید مرتضیٰ آنند ابن سید حسن علیہ رحمہ کے پیر و مرشد کا نام سید شاہ عبد الرزاق علیہ رحمہ ہے۔ پڑھیے کتاب مسلم بنگالی ادب صفحہ نمبر 212 اور دوسری کتاب رود کوثر صفحہ نمبر 519۔ بتاتا چلوں کہ حضرت سید عبد الرزاق جو حضرت سید مرتضیٰ آنند علیہ رحمہ کے مرشد کامل ہے، ان کا مزار مرشد آباد چڑھکھا شریف مرشد آباد جو جنگی پور مرشد آباد کے نزدیک ہے، وہاں پر موجود ہے۔ الحمدللہ اس فقیر نے حضرت سید عبد الرزاق علیہ رحمہ کے مزار مقدس پر حاضری دی ہے اور فاتحہ خوانی بھی کی ہے۔ حضرت سید مرتضیٰ آنند
المعروف سید سلطان علیہ الرحمہ اور حضرت جلال الدین یعنی حضرت شاہ نعمت اللہ قادری نقشبندی چشتی علیہ الرحمہ، جن کا تذکرہ اس سے پہلے ویڈیو میں ہوا، تو حضرت سید مرتضیٰ آنند اور حضرت شاہ نعمت اللہ قادری نقشبندی چشتی علیہ الرحمہ ہم عصر تھے، یعنی دونوں کا زمانہ ایک تھا، دونوں بزرگ ایک ہی زمانے میں موجود تھے، اور دونوں بزرگ کے درمیان یعنی حضرت سید مرتضیٰ آنند علیہ الرحمہ اور حضرت شاہ نعمت اللہ قادری چشتی نقشبندی علیہ الرحمہ کے درمیان بڑی اچھی دوستی تھی، دونوں کے درمیان بڑا اچھا رابطہ تھا اور بڑا گہرا دونوں کے درمیان تعلق تھا۔ یہ ساری باتیں اگر آپ پڑھنا چاہتے ہیں، سمجھنا چاہتے ہیں، تو پھر کتاب مطالعہ کیجئے مسلم بنگالی ادب صفحہ نمبر 212 سے لے کر 213 تک، اور دوسری کتاب تذکرہ صوفیہ بنگال صفحہ نمبر 369 کا۔ اب آپ دیکھیں، حضرت سید مرتضیٰ آنند علیہ الرحمہ کی شہر راج محل میں آمد کیسے ہوئی، شہر راج محل سے ان کا کیسے تعلق ہے، اور کس زمانے میں وہ شہر راج محل میں رہتے تھے۔ ابھی جو آپ حضرات کو بتایا گیا کہ حضرت سید مرتضیٰ آنند علیہ الرحمہ اور حضرت شاہ نعمت اللہ قادری نقشبندی چشتی علیہ الرحمہ ہم عصر تھے، دونوں کے درمیان بڑے گہرے روابط تھے، اچھی دوستی تھی۔ یہیں سے یہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ حضرت سید مرتضیٰ آنند بھی اسی زمانے میں شہر راج محل میں رہا کرتے تھے جس زمانے میں حضرت شاہ نعمت اللہ قادری نقشبندی چشتی علیہ الرحمہ ہمارے شہر راج محل میں رہا کرتے تھے۔ اب آپ تاریخ کی روشنی میں، دلائل کی روشنی میں اس بات کو سماعت کرتے چلیں۔ بتاتا چلوں کہ حضرت سید مرتضیٰ یعنی المعروف سید سلطان علیہ الرحمہ راج محل کے گورنر شاہ شجاع کے دور میں مرشد آباد کے بجائے شہر راج محل میں سکونت اختیار کر لی تھی۔ گویا کہ جس طرح حضرت شاہ نعمت اللہ قادری نقشبندی چشتی علیہ الرحمہ سیر و سیاحت کے سلسلے میں شاہ شجاع کے دورے گورنری میں شہر راج محل آئے، ویسے ہی حضرت سید مرتضیٰ آنند علیہ الرحمہ شاہ شجاع کے دورے گورنری میں مرشد آباد سے چل کر شہر راج محل میں سکونت اختیار کر کے شہر راج محل میں رہنے لگے، اور یہی شہر راج محل میں رہ کر وہ خدمت دین متین کرنے لگے۔ چنانچہ صاحب خزینۃ الاصفیاء نے لکھا ہے کہ سید مرتضیٰ آنند شاہ راج محل میں رہتے تھے، جو راج محل شاہ شجاع کے زمانے میں بنگال کا صدر مقام یعنی راجدھانی تھا۔ معلوم ہوا کہ جس زمانے میں سید مرتضیٰ آنند علیہ الرحمہ مرشد آباد بالی گھاٹ یعنی بالو گھاٹ سے چل کر شہر راج محل تشریف لائے، اس زمانے میں ہمارا شہر راج محل بنگال کی راجدھانی تھا،
اور وہ دور شاہ شجاع کا تھا، اور اسی دور میں حضرت شاہ نعمت اللہ قادری چشتی نقشبندی علیہ الرحمہ بھی آئے تھے۔ گویا کہ یہ دونوں بزرگ مل کر شہر راج محل میں دین اسلام کی تبلیغ کرتے تھے۔ یہ ساری باتیں یہ کب راج محل تشریف لائے، سید مرتضیٰ آنند علیہ رحمہ کہاں سے تشریف لائے، یہ بات اگر آپ پڑھنا چاہتے ہیں، سمجھنا چاہتے ہیں، دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ کتاب مطالعہ کریں رود کوثر صفحہ نمبر 220 کا، اور دوسری کتاب مسلم بنگالی ادب صفحہ نمبر 213 کا، اور تیسری کتاب تذکرہ صوفیہ بنگال صفحہ نمبر 370 کا آپ مطالعہ کریں۔ بتاتا چلوں کہ حضرت سید مرتضیٰ آنند علیہ رحمہ اپنے وقت کے مشہور و معروف اور بے نظیر بنگلہ اور فارسی کے شاعر بھی تھے، بے نظیر شاعر تھے۔ بنگلہ میں بھی شعر لکھتے تھے اور فارسی میں بھی شعر لکھا کرتے تھے۔ بنگلہ اشعار پر مشتمل حضرت سید مرتضیٰ آنند کی 2 کتابوں کے نام یہ ہیں: یوگ قلندر، جسے جوگ قلندر بھی کہا جاتا ہے، اور پداولی، آپ علیہ رحمہ کی تصنیف یوگ قلندر، جسے جوگ قلندر بھی کہا جاتا ہے، اگرچہ 70 یا 80 صفحات پر مشتمل ہے، لیکن بنگالی ادب کی اہم خصوصیات کی آئینہ دار ہے۔ یوگ قلندر کی ابتدا اس طرح شروع ہوتی ہے: سب سے پہلے میں رب الارباب کی خدمت میں سر تعظیم خم کرتا ہوں، اس کے بعد بارگاہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں خدائے رحمان و رحیم قوی و حی القیوم ہے، 18,000 عالم اسی کے پیدا کیے ہوئے ہیں۔ اس طرح اپنی کتاب کی شروعات حضرت سید مرتضیٰ آنند علیہ الرحمہ نے کی ہے۔ یہاں سے پتہ چلا کہ آپ بہت بڑے صوفی بزرگ تھے اور بہت بڑے عاشق رسول بھی تھے۔ اگر یہ ساری بات آپ پڑھنا چاہتے ہیں تو کتاب مطالعہ کریں، مسلم بنگالی ادب صفحہ نمبر 114 اور تذکرہ صوفیہ بنگال صفحہ نمبر 370 سے لے کر 371 تک کا مطالعہ کریں۔ گفتگو کو زیادہ طول نہ کر کے اختصار کے ساتھ آپ کو بتاتا چلوں کہ آپ علیہ الرحمہ شاہ شجاع کے دور گورنری میں، جب ہمارا شہر راج محل بنگال کی راجدھانی تھا، اسی زمانے میں مرشد آباد سے چل کر شہر راج محل آئے اور یہیں رہنے لگے۔ پھر آپ علیہ رحمہ اس دار فانی سے دار بقا کی طرف کوچ کر گئے۔ کب؟ تو یاد رکھیے، آپ علیہ رحمہ تقریباً 70 یا 72 سال کی عمر گزار کر اپنے پیدائشی وطن جنگی پور مرشد آباد بنگال کے موضع سوتی، جو جنگی پور مرشد آباد کے نزدیک موجود ہے، موضع سوتی یعنی سوتی گاؤں کا نام ہے، وہاں پر تقریباً 1662 عیسوی میں انتقال کیے۔ یہ ساری باتیں اگر آپ سمجھنا چاہتے ہیں، معلوم کرنا چاہتے ہیں تو آپ معلوم کریں اور مطالعہ کریں مسلم بنگالی ادب صفحہ نمبر 213 کا۔ یہ آپ کو بتاؤں کہ جس طرح آخری ایام میں حضرت سید مرتضیٰ آنند علیہ رحمہ اپنے وطن
مرشد آباد واپس چلے گئے تھے شہر راج محل میں رہ کر۔ اسی طرح حضرت شاہ نعمت اللہ قادری چشتی نقشبندی علیہ رحمہ بھی شہر راج محل سے چل کر سکونت اختیار فرما لی تھی۔ گویا کہ ان دونوں بزرگ نے شہر راج محل میں سکونت اختیار کی، شہر راج محل میں تبلیغ و ارشاد کی، شہر راج محل کے لوگوں کو ہدایت کا راستہ بتایا، حق کا راستہ بتایا، راج محل کے کونے کونے میں جو ہے تبلیغ فرمائی، اور پھر اخیر عمر میں آخری ایام میں دونوں کے دونوں بزرگ شہر راج محل سے چل کر ایک بزرگ فیروز پور چلے گئے اور ایک بزرگ یعنی سید مرتضیٰ آنند جو پیدا ہی مرشد آباد جنگی پور کے نزدیک گاؤں سوتی میں پیدا ہوئے تھے، یعنی بالو گھاٹ جس کو کہا جاتا ہے۔ بالو گھاٹ میں کوئی چھوٹا سا گاؤں ہوگا سوتی، وہاں پر پیدا ہوئے تھے۔ وہ واپس اپنے گاؤں چلے گئے اور وہیں پر آپ کا انتقال ہوا۔ ادھر حضرت شاہ نعمت اللہ قادری فیروز پور میں رہنے لگے اور فیروز پور میں آپ کا انتقال ہوا۔ آپ حضرات کو یہ بھی بتاتا چلوں، جس طرح حضرت شاہ نعمت اللہ قادری چشتی نقشبندی علیہ رحمہ کا مزار فیروز پور گوڑ کے پاس موجود ہے، اسی طرح حضرت سید مرتضیٰ آنند علیہ رحمہ کا مزار جنگی پور مرشد آباد بنگال کے قریب موزہ سوتی ہروا گاؤں میں موجود ہے۔ ہر سال 11، 12 اور 13 رجب المرجب کو حضرت سید مرتضیٰ آنند علیہ رحمہ کا عرس پاک بڑی شان کے ساتھ جنگی پور مرشد آباد پولیس اسٹیشن کے موزہ سوتی میں منایا جاتا ہے۔ یہ ساری باتیں اگر آپ جاننا چاہتے ہیں، پڑھنا چاہتے ہیں تو کتاب مطالعہ کریں۔ مسلم بنگالی ادب صفحہ نمبر 212 کا، اور تذکرہ صوفیہ بنگال صفحہ نمبر 370 کا۔ تو یہ مختصر سا تعارف تھا حضرت سید مرتضیٰ آنند المعروف سید سلطان آنند علیہ رحمہ کا، جنہوں نے ہمارے شہر راج محل میں تبلیغ و ارشاد فرمائی اور خوب دین متین کی خدمت کی۔ لیکن آج حال یہ ہے کہ ہمارا شہر راج محل جن کے احسانوں تلے دبا ہوا ہے، آج شہر راج محل کے لوگ ان کے نام تک کو نہیں جانتے ہیں۔ تو اب آپ حضرات سے گزارش ہے کہ جب بھی آپ کا یا ہمارا گزر جنگی پور کے قریب سے ہو تو ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ حضرت سید مرتضیٰ آنند علیہ رحمہ کے مزار مقدس کی زیارت کرے، وہاں جا کر فاتحہ خوانی کرے، کیونکہ ان کا شہر راج محل میں کہیں نہ کہیں بہت بڑا احسان ہے۔ اور آج اگر شہر راج محل کے کونے کونے میں توحید کے کلمہ کی صدائیں سنائی دے رہی ہے تو کہیں نہ کہیں اس میں حضرت سید مرتضیٰ آنند علیہ رحمہ کی تبلیغ کا بھی اثر ہے۔ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو اپنے ان محسنوں کو یاد کرتے رہنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔